الذی وہ جس نے جعل بنایا، یہ آپ کے سامنے فعل ماضی، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اخرج اس نے نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، انتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ پوری آیت میں کیا میسج دیا گیا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے تمہارے لیے کیا پیدا کیے؟ پھل پیدا کیے، تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ بس تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان نعمتوں کے بعد کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ یہ بات تم جانتے ہو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت خدا نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ فرعون، اس کا معنی ہے ہر وہ چیز جو بچھا دی گئی ہے، یعنی ایسی ٹھوس ہموار چیز جس پر قدم رکھ کر چلا پھرا جا سکے۔ یہ آپ کے سامنے فرعون کی تفضیل تھی۔ بناء چھت ہے، خیمہ ہے، جیسے چھت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہے انداد۔ انداد جو ہے وہ شریک یا مقابل کو کہتے ہیں، جیسے آپ اپوزٹ رکھ کے اس کو سوچیں تو یہ ند ان کی جگہ ہے، ند ان کی، اور ند اس کو کہتے ہیں جو برابر کا مخالف ہو، بالکل اپوزٹ پہ ہو۔ مشرکین کیا کرتے تھے ذات میں، مشرکین بہت باریک پوائنٹ ہے، کیئرفلی سمجھیں، مشرکین ذات میں تو کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، لیکن عبادت کرتے تھے یا مدد مانگتے تھے، نظر و نیاز مانگتے تھے، اور ادب اور تعظیم بتوں کی بھی اسی طرح کرتے تھے جس طرح سے کہ رب تعالیٰ کی ذات کی جاتی ہے، جس طرح سے خدا کی جاتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل دیکھیں کہ کیونکہ عبادت بندے اور خالق میں ایک عجیب رابطہ اور نسبت ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فعل خدا کے سوا کسی اور کے ساتھ نہ کیا جائے، عبادت صرف خالص ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جائے، کیونکہ وہ حقیقی معبود ہے جس نے تمہیں اور ان سب کو پیدا کیا جو تم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر اس نے کیا ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے، تمہارے لیے، سب کے کام کے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی نہ تو اس کو گائے اور ہوا کی طرح نرم بنایا، نہ ایسا سخت اور گول بنایا کہ انسان اس کے اوپر سے لڑک جائے، گر جائے، بلکہ اس کو ایسا آرام دے، ایسا اسموتھ بنایا کہ اس پر تمام لوگ اطمینان اور سکون سے رہ سکیں۔ کیا یہ پہلی ہی جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ گنوا رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے؟ اگر ہمیں زمین ایسے فرش عطا کیا گیا ہوتا جس پر جگہ جگہ دراڑیں ہوں اور سموتھ نہ ہو، کیا ہم آرام سے چل بھی سکتے تھے؟ پھر یہ فرمایا کیا کہ تمہیں یہ دیا، اس کے بعد تم لوگوں کو کیا دیا؟ مطلب ایسا فرش بنایا جہاں پہ تم اطمینان اور سکون سے رہتے بھی ہو، صرف چلتے نہیں ہو بلکہ اس پہ رہتے ہو، سوتے ہو اپنے گھروں میں، بیٹھتے ہو، چلتے پھرتے ہو۔ اس نے تمہارے اوپر آسمان کو خیمے کی طرح بنایا تاکہ تمہاری حفاظت ہو، گویا زمین کو فرش اور آسمان کو اس کی چھت بنا دیا، جس طرح سے ہمارے سورہ انبیاء میں بھی ایک آیت ملتی ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ہر بلا سے محفوظ چھت بنا دیا۔
پھر اس نے تمہاری روزمرہ کی دعوت و ضیافت، مطلب روز کا جو کھانا پینا ہے اپنی نرشمنٹ کے لیے، اس کا سامان بھی کیا، اوپر سے پانی برسایا اور اس سے رنگ برنگ کے پھل اور پھول پیدا کیے جن کو کھا کر تم آرام پاتے ہو، راحت پاتے ہو۔ لہذا جس ذات میں یہ تینوں کوالٹیز نہیں، یہ تمام مخلوق کو پیدا کرنا، آسمان کو خیمہ اور زمین کو فرش بنانا، اور پھر اس پر پرتکلف مکان رکھنا اور قسم قسم کے کھانے کھلانا، وہ رب نہیں ہے۔ اور جو رب کی عبادت کے لائق نہیں، جس میں یہ تینوں صفات موجود ہیں، وہ رب کہلانے کا، رب ماننے کا اور کا صحیح حقدار۔ قرآن سورۃ المؤمن میں ارشاد ہے اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرایا اور آسمان چھت بنایا، اور پھر کیا کیا؟ تم پیاری پیاری نعمتیں عطا فرمائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی۔ یہی اللہ تعالیٰ ہے جو بڑی حکمتوں والا اور جہانوں کا پروردگار ہے۔ بس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے اور ہر قسم کے شرک سے مبرہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔